جی دوستو، تو آج میں نے یہ فیصلہ کیا کہ باہر جا کے نا یہ بہت بڑی سنو فال ہو چکی ہے ماسکو کے اندر، تو سوچ رہا تھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں اور اس بہترین تازہ ماحول میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن بھی کروں۔ تو آج بات کرتے ہیں اس کے اوپر کہ جو ان سے نہ ہو سکا، جو سارے پلان ناکام ہو گئے ہیں، ہر قسم کے حربے چیئرمین کو پارٹی کے عہدے سے جو ہے نا الگ کر کے، اس کے بعد بلے کا نشان لے کر سب لوگوں کو پکڑ کر جیلوں میں، کارکنان جو ایکٹیو لوگ تھے پورے ملک کے اندر، سب کچھ جب ناکام ہوا اور یہ سوچ رہے تھے کہ یہ سب چیزوں کو دیکھ کر شاید عمران خان دل برداشتہ ہو کر تو وہ بائیکاٹ کر لیں گے۔ ان کا تو یہ جو اندرون جتنا ان کے جو انالیٹیکل جو تجزیہ نگار ہے، اس کے اندر جو چمچے ہیں، جو ان کو مطلب وہ کیا کہتے ہیں مختلف قسم کے ان کو جو ہے نا وہ مشورے دیتے رہتے ہیں، تو دیکھیں یہ نجم سیٹھی جیسے لوگ، اور وہ پتہ نہیں وہ صدیقی ہے کوئی اور پیچھے وہ ابصار عالم جیسے لوگ، یا پیچھے دوسرا وہ ایک ہے جو اس طرح وہ بولتے رہتے ہیں، پتہ نہیں جو منہ میں آیا وہ کہہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے وہ سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیں اب نیا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ ووٹرز کو کیسے مایوس کیا جائے، کیونکہ باقی کوئی حربہ نہیں ہے۔ اگر اتنے بڑے تعداد میں اگر ووٹنگ ہو جاتی ہے، مطلب لوگ نکل آتے ہیں اور وہ اگر ووٹ ڈال دیتے ہیں، تو یقین مانیں کہ کوئی بھی داندلا پلس بھی کیا جائے نا، تو اس میں پھر مسائل ہو سکیں گے۔ اور آج کل سوشل میڈیا ہے، لوگ فوٹوز بھی لیں گے، اور اس طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا سارے آروز اور اندر جو کیا کہتے ہیں جو مینیجنگ ٹیم ہوتی ہیں، تو سارے بھی تو نہیں بکتے نا، کہیں تو وہ اچھے بھی لوگ ہو سکتے ہیں، ایمان والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کو پتہ ہے کہ آج یہ عمران خان کو ولن کر کے جو ہے نا وہ کرتے ہیں، کل کو وہ ہیرو بنانے کی کوشش کریں گے، تو یہ سب لوگوں کو یہ سارا ڈرامہ پتہ ہے، تو وہ شاید اس چیز میں انوالو نہ ہو، وہ اس عمل کا، اس دو نمبری کا، اس داندلی کا، اس سچویشن کا، وہ شاید مطلب وہ یہ کہیں گے کہ بھئی ہم کیوں اس کا حصہ بنے، بھئی کیوں ہم مطلب اس کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں آپ کے پراکسیز کے اور چیزوں کا ہم جو ہے نا حصہ بنے۔ تو یہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، اور یہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ لوگ اس کے اوپر جو ہے نا بات کرتے ہیں۔ تو اب جو سب سے اہم مرحلہ ہے اور آخری وار ہے جس کے اوپر یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور جس کے اوپر جو ہے نا یہ جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ان کو جو کیا کہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، تو اب دیکھیں بہت بڑے پلیئرز جو ہے نا خود میدان میں اترے ہیں، خاص طور پر نوجوان لوگوں کو جو ہے نا باتیں کرنا، سمجھانا، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ ہے، ہر کوئی اپنا وہ حق رکھتا ہے اس ملک کے اندر، جو بھی کوئی بھی بات کرے، کسی کے ساتھ بھی کرے، وہ ٹھیک ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ یہی نوجوان بچہ کل کو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سارے لوگ چور ہیں، تو آج کیا ہوا؟ تو مطلب یہ کسی کی سمجھ، اس کے لیے بڑی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، اور جتنا بھی یہ مسلط کرنے آئے تھے وہ سب ناکام ہو چکے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان کے ہر بیان یا ہر چیز وہ 2 منٹ میں ٹوس ہو جاتا ہے، آپ جو بھی آپ نکالو۔ یہ سیاسی لوگ تو بالکل اس کے عمران خان اور اس کے جو سوشل فالور ہے دنیا کے اندر، اور جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے اور خاص طور پر نوجوان بچے ہیں، ان کے سامنے تو ان کا ٹس نکل جاتا ہے، 2 منٹ کا کام نہیں ہوتا ان کا، کسی بھی بیانیے کو ذات کے اوپر ان کے مسائل بنا دیے، فیملیز کے بہت ساری چیزیں، اس کے اخلاقیات سے گری ہوئی چیزیں، لیکن ہر چیز ناکام ہوا۔ وہ کیوں؟ یہ ایک مخلص اور جس کو کہتے ہیں سفید اور بالکل صاف ستھرا اور ٹرانسپیرنٹ، شفاف جو بچے جن کا کوئی جو ہے نا وہ
کوئی مادہ پرستی یا کوئی اس طرح کا کوئی ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ کہیں جو ہے نا اس کے لیے کام کرتا ہو. تو اس کے بعد اب دوسرا جو مین کام شروع ہو چکا ہے وہ کیا ہے, اس پہ میں بات کرنے کا آج میں کہہ رہا تھا کہ کر لوں. کہ سب سے جو اہم بات ہے آج کل وہ یہ ہے کہ ووٹرز کو اب کیسے مایوس کیا جائے. پہلے دیکھیں نا, آپ یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ الیکشن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, اس میں بھی لوگوں کو آگے رکھا, پھر بلے کا نشان چھین کر بھی لوگوں کو مایوس کیا. میں نے کچھ انٹرویوز شہروں میں لوگوں کے سنے ہیں کہ اب بلہ ہی نہیں ہے تو اب ہم کس کو ووٹ دیں, یہ وہ سارا. وہاں پہ بھی پارٹی میں اندر آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ گھس چکے ہیں جن کو صرف اپنا کسی ایک سیٹ کے لیے لڑتے ہیں, ایم پی ایم این اے بن کے. ان کا آگے کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ کوئی تبدیلی لائے گا, نہ ان کو عمران خان یا پھر اس نئے نظام کے جو سوچ ہے اس کا کوئی سمجھ بوجھ ہے, وہ نہیں وہ چاہتے. وہ اپنا وہ ایک جو روایتی وہ ہے وہ بن کر آ کے جا کے تو بن کر جو ہے نا کوئی وہ کچھ اس کا کوئی خاص وہ نہیں ہے. تو یہ اس سے بھی ناکامی ہو گئی. تو اب کیا ہونے والا ہے, اب یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر اس چیز میں گھس چکے ہیں کہ اب ووٹرز کو نا امید کیسے کیا جائے. اس کے لیے آپ دیکھیں یہ سیٹی وغیرہ جو بیٹے ہیں پروگرام ابھی پھر انہوں نے شروع کیا کہ یہ ہو گیا تو لوگ ہو گئے تو ڈیوائیڈ ہو گئے. تو یہ ہے کہ یہ اب یار یہ کتنی بے منطق اور بالکل مطلب کوئی ایک بات ہے کہ وہ سیٹی صاحب میں ان کا سن رہا تھا آج کا وہ پروگرام کل, تو کہہ رہے کہ اب لوگ کہیں گے کہ یار بلہ ہے ہی نہیں تو شہر کو ووٹ دے دیتے. یار یہ پتہ نہیں یہ کس دنیا میں رہتے ہیں یہ لوگ. یہ اتنے مطلب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے, پتہ ہے ٹھیک ہے چیزیں ہو جاتی ہے, مسائل ہو سکتے ہیں, لیکن یار ایک سینس بھی ہے. آپ ماڈرن دنیا کے ساتھ تو ریلیٹڈ ہو, پڑھتے لکھتے ہو, لوگوں کو سنتے ہو, کم سے کم اتنا تو سوچو یار. پھر لوگ کہتے ہیں ان کے چڑیوں پر اور ان کے تجزیوں پر لوگ یقین نہیں کرتے. کیسے کریں گے, یہ اتنے وہ بلنڈر مارتے ہیں کہ وہ بندے کو مطلب یہ کیا بات ہو گئی کہ آپ اگر وہ کہیں گے کہ بھئی ہمیں یہ اتنے نظریاتی لوگ وہ یہ کہیں گے بلہ نہیں ہے تو ہم شہر کو ووٹ دیں گے یا پھر تیر کو دیں گے. یہ مطلب مضحک خیز قسم کی باتیں ہیں جو بندہ سنتا ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. مطلب یہ کوئی لاجک ہی نہیں ہے, کوئی منطق ہی نہیں ہے, اس میں کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ آپ مطلب اس طرح جو ہے نا اٹھ کے کہو گے کہ یار بلہ نہیں ہے تو بڑی مایوسی ہے. یہ ایک مطلب اسی طرح میں ایک کسی اور کو بھی سن رہا تھا, تو اس طرح وہ یہ فضول قسم کی باتیں یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ووٹرز کو جو ہے نا وہ مایوسی دلا کر وہ نکلے نا, اور وہ جو خواہش کے مطابق رزلٹ لانا چاہتے ہیں وہ پھر حاصل ہو جائے گا اگر ہم لوگ اور لوگ نہیں نکلیں گے, ووٹ نہیں ڈالیں گے. تو یہ اس کے اوپر بڑا دھیان دینا ہے کہ اس سارے مایوسی اور ناکامی اور نا امیدی, وہ آج وہ ٹویٹ بھی میں نے پڑھا تھا شاید ٹھیک ہے یا وہ کہہ رہے تھے عمران ریاض صاحب کہ اس مایوسی اور اس نظام کو تبدیلی اور اس چیز کے اگر آپ نا امید ہیں تو اس کا ایک واحد ہی حل ہے, اور وہ حل کیا ہے, نکل کر ووٹ ڈالنا. یہ آپ لوگوں کا آپ دیکھیں جتنا آپ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں پاکستان کے عوام نے, میں سمجھ رہا ہوں ہر کسی نے قربانی دی ہے, چاہے وہ نون لیگی ووٹر ہو, پیپل پارٹی کا ہو, فضل الرحمان کا ہو, کسی کا بھی ہو, سب نے جو ہے نا وہ قربانی دی ہے کیونکہ وہ اس سسٹم میں رہ رہے ہیں اور وہ ان سارے سسٹم سے جو ہے نا وہ ان کو نقصان ہے تو ان کے آنے والے نسلوں کے لیے, تو اس کا جو ہے نا اتنی قربانیاں دے چکے. پھر جو پی ٹی آئی کے ورکرز اور لوگوں کے ساتھ ہوا یہ سب ہم نے دیکھ لیا. اب آپ دیکھیں اس کا واحد حل کیا ہے اس سارے مایوسی اور چیزوں کو, کہ بہت بڑی تعداد میں نکل کر ٹرن آؤٹ اتنا چینج کرے کہ 20, 30, 40, 50% تو لوگ اس میں ایڈ وغیرہ کریں گے. لیکن اگر آپ 100% نکلیں گے نا, یہ جو 8 کروڑ ووٹ ہے جس میں 5 کروڑ نوجوان ہے اور 5 کروڑ میں کم سے کم 70% لوگ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہیں, مطلب آپ یوں سمجھے کہ 3.5-4 کروڑ ووٹ, تو سارا ووٹ ٹرن آؤٹ عام طور پر 3-4 کروڑ ہوتا ہے. اگر یہ ووٹ بھی نکل آیا صرف نا, اور باقیوں میں جو 8-10 کروڑ میں اگر 50% بھی وہ ووٹ عمران خان کے پاس آ جاتا ہے تو 7-8 کروڑ کا ووٹ پڑے گا نا
یہ میں آپ کو گارنٹی کہتا ہوں کوئی دنیا کا جو ہے نا کوئی مائی کا لال اس کو چینج نہیں کر سکتا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ مایوس بالکل نہیں ہونا. یہ جو ابھی مکمل پروپیگنڈا سٹارٹ ہو چکا ہے، اس کے بغل بچے سارے یہی باتیں کر رہے ہیں کہ یار یہ وہ ہوگا تو ووٹر مایوس ہے تو کسی کو اس کا نہیں پتا. تو اس سے پوچھا گیا کہ ووٹ کس کو دو گے، تو اس نے کہا کہ بلے کو. تو اینکر نے کہا کہ بلہ تو ہے ہی نہیں، تو بندے کو پتہ ہی نہیں تھا. یار سب کو پتہ ہے، وہ کہتا ہے ہم کو معلوم کر لیں گے، وہ ہمیں میسج آ جائے گا، وہ ہے یہ ہے. وہ پورٹل سارے اوپن ہے، اس دن بھی آگے پیچھے بھی ابھی پوسٹر لگنے ہیں، آپ چھوڑ ہی نہیں رہے پوسٹر کسی کا. یہ سارے ڈرامے اس سے ہماری ذمہ داری اور بڑھتی ہے کہ لوگ نکلے اور ووٹ ڈالے، اپنا خود جو ان کا حق ہے وہ اس کا استعمال کرے اور بڑی تعداد میں نکلے. خاص طور پر کراچی اور لاہور، پشاور، ملتان اور حیدرآباد، یہ جو بڑے بڑے سٹیز ہیں، ان کے جو ان پہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے پورے ملک کی کہ یہ پنڈی ہو گئی اور اس طرح جو ہے نا کہ بہت بڑے تعداد میں نکل کر ووٹ ڈالے. اس میں ہی نجات ہے. اور یہ مایوس بالکل نہیں ہونا، کچھ نہیں ہونا. نکل کے اسی بندے کو ووٹ ڈالو گے تو پھر پتہ چلے گا. ووٹ ڈالو گے ہی نہیں، نکلو گے نہیں تو پھر کچھ نہیں ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دوستو، یہ جو بلنڈرز ابھی شروع ہو چکے ہیں، بغل بچے آگے سے آئے بائیں چائے پیے کر رہے ہیں، کسی کا چڑیا سرخ ہو گیا ہے تو کسی کا کالا ہو گیا ہے. یہ سارا جو نا آپ لوگوں کی اہمیت بڑھ چکے ہیں، نوجوان نسل. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ کے پاس ملک کے پاورفل لوگ آ کر آپ لوگوں سے جو ہے نا مخاطب ہو رہے ہیں اور آپ سے باتیں کر رہے ہیں، جو بھی سٹانس ہے. لیکن آپ اپنی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ اہمیت آپ کو کس وجہ سے ملی ہے. یہ آپ کو اس اویئرنیس کی وجہ سے ملی ہے جو عمران خان نے آپ کو دیا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ لوگ فیصلہ کرنے والے ہو، اس ملک کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والے ہو، جس کی وجہ سے آپ کے پاس لوگ آنے لگے ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو کنونس کرنے آئے ہیں. جو بھی ہے وہ الگ بات ہے، کون آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، لیکن آپ کی طرف جو توجہ ہے وہ پہلے اس ملک میں کسی نوجوان کا کوئی سوچا نہیں تھا. لیکن جو شعور آپ کو دیا گیا ہے، آپ کو جو دلچسپی پیدا ہوئی ہے اس ملک قوم کے نظام کو تبدیل کرنے میں، جس میں عمران خان نے 26 سال لگائے ہیں، اس کا ابھی واحد یہ جو ہے نا ایک موقع ہے کہ آپ اس کا صحیح استعمال کریں اور بہت بڑے تعداد میں نکلے. یہ مایوسی کا دور نہیں ہے، ابھی یہی تو شروع ہے. وہ کہتا ہے نا اللہ تعالیٰ بندے کا وہ لمٹ دیکھتا ہے، وہ لمٹ کراس ہو چکا ہے. انشاءاللہ ابھی تبدیلی قریب ہے اور انقلاب آئے گا، یہ ملک بنے گا اور یہ ملک ترقی کرے گا انشاءاللہ العزیز. تو نا امید نہیں ہونا اور بہت بڑے تعداد میں نکل کے ووٹ ڈالنا ہے انشاءاللہ العزیز. اللہ حامی و ناصر ہو پاکستان کا اور سب کا. پاکستان زندہ باد. عمران خان پائندہ باد.